السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ صحت مند سائلوں کو بھیک نہیں دیجیے۔ دیکھیے، ہم سب مسلمان ہیں، مذہب اسلام کو مانتے ہیں، اور مذہب اسلام بھیک مانگنے کو فروغ نہیں دیتا ہے بلکہ اس کو ختم کرتا ہے۔ بھیک مانگنا اچھی چیز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، قیامت کے دن کچھ لوگ اس طرح سے آئیں گے کہ ان کے چہرے سے گوشت بالکل ختم ہوگا، اس کے رخسار سے گوشت بالکل ختم رہے گا، گوشت رہے گا ہی نہیں، صرف ہڈی ہی ہڈی رہے گی۔ لوگ پوچھے گا یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو بتایا جائے گا کہ دنیا میں یہ سوال کیا کرتے تھے، یہ ضرورت مند نہیں تھے، یہ صحت مند تھے، پر کماتے نہیں تھے، لوگوں سے سوال کیا کرتے تھے۔ بھائیوں، مانگنا بہت بڑا گناہ ہے، بلا وجہ مانگنا، اس لیے یہ کام ہرگز نہ کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ لوگوں سے، صحابہ کے مجمع میں کہا کہ لوگوں سے کچھ دلا دیجئے۔ چندے کا انہوں نے سوال کیا کہ لوگوں سے کچھ دلا دیجئے اور میں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس سے کھانا کھلاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں کیا ہے؟ کہا میرے گھر میں ایک پیالہ ہے۔ کہا اٹھا کے لے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کہ لوگوں سے دلا دیے۔ اگر آپ لوگوں سے کہتے کہ بھائی اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے چندہ دو تو لوگ دے دیتے، لیکن پھر کل وہی حال ہوتا، کل پھر آتے مانگنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ پیالہ لے آؤ۔ چنانچہ وہ شخص پیالہ لائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں پیالہ لے کر بتایا کہ بولو اس کا تم لوگ کتنی قیمت دیتے ہو، اس کی کتنی قیمت دیتے ہو؟ ایک صحابہ نے کہا اتنی، دوسرے نے کہا اتنی، تیسرے نے کہا اتنی۔ کہا نہیں، اس سے جو زیادہ قیمت دے گا میں اس کو دوں گا۔ اب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا پیالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے نوازیں گے تو ہر صحابی کوشش کرتے تھے کہ میں لوں۔ چنانچہ ایک صحابی زیادہ ہی قیمت دیے اور وہ پیالہ خرید لیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو وہ رقم دیے، کہا جاؤ بازار سے کلہاڑی خرید کے لاؤ۔ کلہاڑی خرید کے لائے اور کہا کہ جاؤ، وہ ایک پیڑ دکھلا دیے کہ جاؤ وہاں سے ڈنڈا کاٹ کے لاؤ، لکڑی۔ پھر لکڑی کاٹ کے لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کلہاڑی میں ہتھا لگائے، جس کو بیٹ بولتے ہیں، بیٹ، وہ ہتھا لگائے اور اپنے مبارک ہاتھ سے لگائے اور کہا لو اور جاؤ اس سے جنگلوں میں لکڑیاں کاٹو اور بازاروں میں جا کے فروخت کرو، بیچو، اور پھر اس سے اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ شخص ماشاءاللہ بہت امیر ہو گیا۔ تو دیکھیے، اسلام بھیک مانگنے کی ترغیب نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے والے کو اچھا نہیں سمجھتے تھے، لہٰذا یہ مانگنے کا پیشہ بالکل غلط ہے۔ دیکھتے ہیں ہم، ہٹا کٹھا الو کا پٹھا، صحت مند فقیر اپنے آپ کو شاہ صاحب کہلاتا ہے اور وہ مانگتے پھرتا ہے۔ کوئی کام کرے گا تو اچھا کما کے کھائے گا۔ ایک شخص کو میں نے کہا کہ یہ کام کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے کما کے بھی دیکھا، پروفٹ نہیں ہے اس میں۔ بڑی ہنسی آئی، ہم نے اس کو سمجھایا۔ ایک وقت ایسا ہوا کہ ایک شخص تھا ہمارے گاؤں میں، بیچارے مر گئے، اللہ ان کو جنت دے۔ ہمارے یہاں وہ بھیک مانگنے آتے تھے تو ان کو ہم نے سمجھایا، کئی دن منع کیا، نہیں مانا۔ ایک دن ہم نے ان کو ڈانٹ دیا کہ دیکھیے آپ صحت مند ہیں، کام کیجئے، ہمارے یہاں مت آیا کیجئے آپ۔ پھر کیا ہوا، وہ شخص تو خاموشی سے چلا گیا، اور ایک گاؤں ہے نوادہ اور بھیمپور، اس نوادہ اور بھیمپور کے بیچ میں ایک ندی، چھوٹا سا مطلب یہ ہے ناسی ہے، موئن ہے، اس میں پانی بہت زیادہ تھا۔ رات کا وقت تھا، ہم دو آدمی آ رہے تھے، میرا ایک دوست تھا سمیع الرحمن نام تھا،
ہم دونوں دوست آ رہے تھے اور وہ شخص جو ایسا کیے تھے جی تو چاہتا ہے کہ ان کا میں نام بتا دوں، اب چونکہ وہ انتقال کر گئے ہیں اس لیے ان کا نام نہیں بتائیں گے، تو ابھی حال ہی میں انتقال کیے ہیں۔ ہم دونوں دوست بے خبر ہو کر اپنا مدھے پور کی طرف سے نوادہ کی طرف آ رہے تھے، عشاء سے کچھ پہلے کا وقت تھا۔ وہ شخص فقیر جو تھا جس کو میں نے ڈانٹا تھا وہ پیچھے سے، اب وہ دن میں مانگتا تھا اور شام میں جا کے پیتا تھا، دارو تاری شراب جو بھی ہوتا تھا وہ تاری پیتا تھا، تو وہ تاری پی کے آ رہا تھا اور ہم لوگ اپنا چل رہے تھے، وہ پیچھے سے آ کے ہم کو پکڑا، اب پکڑ کے اور لے گئے ندی میں پھینکنے کے لیے۔ پھر ہم دونوں کوشش کر کے سائیکل جو تھی ہمارے دوست کے ہاتھ میں، وہ سائیکل اٹھا کے اس کے ہم نے بولا ہم نے کہا کہ اس کے بدن پہ پٹکو، چنانچہ اس کے جسم پہ سائیکل اٹھا کے پٹکا، ہم اس کے ہاتھ سے چھوٹے، پھر ہم اوپر آئے اور پھر ہم آ کر کے وہاں کے جو ذمہ دار لوگ تھے ان کو کہے، پھر ان لوگوں نے ان کو سزا بھی دی اور ان کو ڈانٹا بھی، سب کچھ کیا۔ تو دیکھیے ہمارے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو صحت مند ہیں اور وہ مانگنے آئے، واقعی میں پہلے ان سے پوچھ لیں آپ کہ آپ کو کیا مجبوری ہے، کیوں آپ اس طرح سے مانگ رہے ہیں۔ اگر واقعی میں لگے کہ نہیں یہ شخص مجبور ہے، بیمار ہے، کما نہیں سکتا ہے، صحت نہیں ہے، کما نہیں سکتا ہے، تو پھر اس کو آپ دیں۔ لیکن دیکھیں کہ آپ کے یہ شخص مجبور نہیں ہے، صحت مند ہے، کما سکتا ہے، اس کو سمجھا بجھا کے بھیج دیں اور اس کو ہرگز بھیک نہ دیں، ٹھیک۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی ایک رواج پڑ گیا ہے غیروں کے مذہب کی طرح کہ کوئی مرتا ہے، اگر ہمارے یہاں انتقال ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جاؤ، لوگ کہتے ہیں کہ جاؤ فقیر کو بلا لاؤ، اور پھر جب وہ فقیر آتا ہے سارے گاؤں سے لوگ خیرات جمع کر کے اس فقیر سب کو دیتے ہیں، بچہ ایک آدمی چار جو ہے وہ اپنا جو ہے گمچھا بچھائے رہتا ہے اور لوٹتا ہے، کھوا بجھوا کی طرح لوٹتے رہتا ہے، اور جب اس کو نہیں ملتا ہے، کم ملتا ہے تو وہ گالی دیتے ہوئے بھی جاتا ہے۔ تو اس طرح کا رواج شریعت کو پسند نہیں ہے، لہٰذا یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ جو ذات کا فقیر ہے انہی کو دیں، بلکہ جو کمانے والے شخص ہیں ان کو ہرگز نہ دیں، جو کمانے والے نہیں ہیں اور ضرورت مند ہیں ان کو دیں۔ امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔